इमरान खान साहब की गुफ्तगू का ये अहम तरीन हिस्सा है क्योंकि उन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की है। वो मुदाखलत कर रहा था, जनरल बाजवा ने ये सब कुछ करवाया था और जनरल बाजवा ने ये सब कुछ करवाया। इमरान खान साहब को इस वक्त जो ऑफर है उस ऑफर के बारे में बताया जा चुका। वजीर आजम बनाया गया था शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें क्विकली शुरू करते हैं। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू की है। उसको जाहिर है कि हमारे यहाँ चैनल्स बराए नाम कवरेज देते हैं। उसकी कवरेज इमरान खान साहब की तरफ से नहीं होती, उनके वकिला की गुफ्तगू के तौर पर कभी कभार कवरेज हो जाती है और उसमें भी कंट्रोल्ड हिस्सा सामने आता है। अब इमरान खान साहब ने जो गुफ्तगू की है, इस गुफ्तगू का बेशतर हिस्सा ये समझ लीजिए कि जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कंट्रोल्ड नहीं है। इमरान खान साहब ने डीजीएसपीआर साहब उनके बारे में बात की और कहा कि डीजीएसपीआर 9 मई पर गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा उसूल यही है कि जिसने सीसीटीवी फुटेज चुराई उसने ही 9 मई करवाया। इमरान खान साहब ये बात करते हैं। मैं आगे बढ़ूं, मैं हर पॉइंट पर अपनी राय आपको पहले देता जाऊं। देखिए, जो 9 मई है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार ये कहती है कि इसकी सीसीटीवी फुटेज सामने आए, अनकट, अनएडिटेड। जिस वक्त से वाकयात शुरू हुए उस वक्त से सीसीटीवी फुटेज सामने आए और 9 मई की तमाम फुटेज सामने आ जाए, उसके बाद इस पर बात की जाए। मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया, इस पर दो फरीक हैं। एक फरीक एस्टैब्लिशमेंट जो कहती है जो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया, इमरान खान उनकी जमात के मरकजी लीडर्स इसके मास्टरमाइंड हैं। मास्टरमाइंड जो है उन तक सजा पहुंचेगी, उनको मिलेगी, उसके बाद 9 मई मुकम्मल होगा कि इंसाफ हो गया। उससे पहले ये नहीं समझा जा सकता। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया है कि साजिश है और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि ये साजिश जो है वो उस रोज फिर मजीद इस पर अमल दरामद करने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया, फिर सीसीटीवी फुटेज भी चुराई गई, हमारी सफों में लोग शामिल किए गए। फैसला कौन करेगा? फैसला अदालत करेगी, क्योंकि फरीकैन फैसला नहीं करते। फिर उसके बाद इमरान खान साहब आगे कहते हैं मेरा मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे। ये अहम तरीन गुफ्तगू है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू का ये अहम तरीन हिस्सा है क्योंकि उन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की है। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से तवक्को यही है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल रहेंगे क्योंकि जो बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाकर वाजे मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। अब ये कहा जा रहा है बार बार कि ये यहूदियों का एजेंट इमरान नियाजी पांव पड़ गया है और ये अमेरिका को कह रहा है गुलामी फौरी मंजूर, पहले कहता था गुलामी नामंजूर। ये इमरान खान साहब पर तनकीद हो रही है। यहां भी एक चीज देखिए कि इमरान खान खुद जेल में है। वो शख्स जेल में 520 दिन मुकम्मल कर रहा है और वहां बैठकर वो ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इमरान खान की रिहाई के लिए वहां से प्रेशर आना शुरू हो चुका है। इमरान खान साहब कह रहे हैं तवक्को यह है कि वो न्यूट्रल रहेंगे। क्यों? क्योंकि इमरान खान ये कहते हैं कि मैं अपने तमाम मुकदमात अदालती लड़ाई के नतीजे में लीगल बैटल लड़कर बाहर निकल कर आऊंगा और फिर उसके बाद जो है हम इस हुकूमत के खिलाफ अपनी मुहिम चलाएंगे। इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे रिहाई नहीं चाहिए। ये जो रिहाई हम मांग रहे हैं, दो मुतालबात, ये रिहाई है शाह महमूद कुरैशी की रिहाई, यास्मीन राशिद की रिहाई, बाकी कैदियों की रिहाई। तो इमरान खान साहब उनके लिए बात कर रहे हैं। सियासी कैदी इमरान खान साहब इनको कहते हैं। हुकूमत कहती है हम नहीं मानते। तो इमरान खान साहब ने ये बात की कि पिछला जो सदर था अमेरिका का वो मुदाखलत कर रहा था, जनरल बाजवा ने ये सब कुछ करवाया था और जनरल बाजवा ने ये सब कुछ करवाया। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, पाकिस्तान में पहली बार आईनी तरीके से एक वजीर आजम को निकाला गया है, वो ये भूल जाते हैं कि फजलुर रहमान ने नदीम मलिक के प्रोग्राम में बैठकर कहा था कि हमें सामने बिठाकर, सबको सामने बिठाकर जनरल बाजवा ने कहा कि ये अदम एतमाद कर दें। तो जो इमरान खान साहब लंदन प्लान की बात करते हैं वो तो अंदर से माना जा चुका है, अंदर से माना जा चुका। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, ये तमाम उसके किरदार हैं और ये फजलुर रहमान साहब बता चुके हैं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि लीगल बैटल लड़कर बाहर आना है। फिर इमरान खान साहब ने यह कहा कि आईनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निजाम को तबाह किया गया। काजी फाइज ईसा की बाकियात को अदालती निजाम का कब्जा दे दिया गया ताकि काजी की रिवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले जीएचक्यू के जेर असर करवाए जा सके। अब इमरान खान साहब ने सीधी जीएचक्यू की बात की। बात ये हो रही थी कि इमरान खान की जो टोन है, जो चीजें हैं,
وہ مختلف ہے۔ ایک بار پھر عمران خان اس موقع پر، جب عمران خان کو 6 تاریخ کو سزا سنائی جانی ہے اگلی، اور یہ ان کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو سزا سنائی جائے گی، ہمیں جو اب تک کا ریکارڈ ہے، جو اب تک کے طریقے ہیں، ان کو دیکھ کر یہ اندازہ ہے کہ عمران خان کو سزا سنائی جائے گی۔ وہاں عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو کے ذریعے اثر فیصلے، آئینی عدالت کے ذریعے، اور یہ تمام کے تمام آئینی عدالت کے ججز عمران خان صاحب نے قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات قرار دے دیے ہیں۔ یہاں وہ جج صاحب ہیں جو خود کو ووٹ دیتے ہیں کہ ہاں میں آئینی عدالت کا سربراہ ہوں اور یہ آئینی عدالت برقرار رہے گی۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ صاحب اور محترم خود لکھیں گے۔ کوئی بھی شخص اپنا نام لکھتا ہے تو اس کے ساتھ صاحب نہیں لکھتا، دوسروں کو مخاطب کرتا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے نام کے ساتھ صاحب اور محترم لکھیں گے، یہ خود کو ووٹ دینے والے لوگ ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے عرض کروں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اٹک جیل میں بھی مجھے 3 سال تک باہر بھیجنے کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن میرا جینا میرا مرنا پاکستان میں ہے، آخری سانس تک ملک کی آزادی کی جنگ لڑوں گا اور اپنی قوم سے بھی یہی امید کرتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو اس وقت جو آفر ہے، اس آفر کے بارے میں بتایا جا چکا کہ بنی گالا بھیجنے کی آفر ہے۔ عمران خان صاحب نے آج یہ بات بھی کی اور کہا اٹک جیل میں بھی مجھے یہ آفر کی گئی تھی۔ میں آپ کو بارہا یہ بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو آفرز کی گئی ہیں ان میں بیرون ملک چلے جائیں، یہ آفر عمران خان صاحب کو کی گئی تھی۔ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اٹک جیل میں بھی یہ آفر موجود تھی، اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب خود بنی گالا میں موجود تھے تب بھی عمران خان صاحب کو یہ آفر کی گئی تھی کہ آپ بیرون ملک چلے جائیں۔ عمران خان صاحب تب سے ان آفرز کے سامنے انکار کر رہے ہیں۔ یہ آفرز عمران خان صاحب کو پہلے سے مسلسل کی گئی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب یہ کہتے ہیں کہ اس پورے سسٹم میں ہمیں کوئی ریلیف نہیں چاہیے، کسی سے، فوج سے ریلیف نہیں چاہیے، حکومت سے ریلیف نہیں چاہیے۔ ہاں یہ افراد جنہیں آپ نے قید رکھا ہوا ہے یہ سیاسی قیدی ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ سیاسی قیدی نہیں ہے تو کیس چلائیں ان کا، یاسمین راشد کا، میاں محمود الرشید کا، اعجاز چودھری کا کیس چلایا جائے۔ یہ تاخیری حرموں سے جیل میں ڈالا ہوا ہے عمر سرفراز چیمہ کو، شاہ محمود قریشی کو، اور ہے کیا معاملہ؟ شاہ محمود قریشی کہاں تھے؟ 9 مئی والے دن شاہ محمود قریشی کراچی میں تھے۔ عمران خان کہاں تھے؟ عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے، وہاں سے اٹھا کر گرفتار کر لیے گئے تھے۔ ہاں اعجاز چودھری صاحب کی ایک آڈیو کال تھی غالباً اپنے بیٹے کو، اور اعجاز چودھری صاحب جو ہیں وہ اس آڈیو کال کی وجہ سے ایک کردار قرار دیے جاتے ہیں، اور وہ یہ بتا رہے تھے اس آڈیو کال میں رینسیک کر دیا، لوگ اندر داخل ہو گئے۔ تو جو ہوا اعجاز چودھری صاحب وہ بتا رہے تھے۔ یہ آڈیو کال اعجاز چودھری صاحب کی اس روز کی ہے۔ پھر اس کے بعد باقی میاں محمود الرشید صاحب کے داماد تھے، وہ موقع پر موجود تھے، اور موقع پر موجود ان کی صرف موجودگی کی فوٹیج ہے۔ یاسمین راشد صاحبہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھیں، اور کور کمانڈر ہاؤس کے باہر لوگوں کو کہہ رہی تھی باہر آ جاؤ۔ 9 مئی میں ہوا کیا؟ بار بار آپ کو بتایا، اور یہ ہر بار بتانا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں ثابت ہو گیا، یہ جو سزائیں ہیں اور ان لوگوں نے رحم کی اپیل کی ہے، ایک بار پھر ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ ملوث تھے۔ تو جن کو پکڑ کر ڈال دیا، جن پر تشدد ہوا، جو گرفتار ہوئے، جو اس پوری صورتحال کو بھگت رہے تھے، ان لوگوں نے رحم کی اپیل کی ہے، اور ان میں سے بھی 67 نے رحم کی اپیل کی ہے۔ تو یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ اگر ابھی ان کی اپیلیں منظور ہوئی ہیں، یہ نہ ہوتی تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کچھ 19 مہینے گزار لیے تھے، 18 مہینے گزار لیے تھے، یہ لوگ مزید 4 سے 5 مہینے گزارتے اور اس کے بعد رہائی ملتی ان تمام لوگوں کو۔ تو اب اس وقت جو رہا کیا گیا ہے اس میں ہوا یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو ملٹری عدالتوں کا اور ملٹری کا سسٹم آف جسٹس ہے، اس سسٹم آف جسٹس میں کتنی گنجائش موجود ہے کہ رحم کرتے ہوئے ان لوگوں کی سزا معاف کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک اخلاقی برتری حاصل کی گئی ہے، وگرنہ یہ نہ ہوتا تو یہ عام عدالتوں میں جاتے، 2 سال 3 سال سے کم سزا ہو تو عدالتیں ویسے بھی رعایت دیتی ہیں۔ پھر ان لوگوں کی 5 مہینے کی سزا باقی تھی، ان لوگوں کے کیسز میں کیا تھا یہ بھی وہاں پر جواب دینا تھا۔ اس وقت ایک اخلاقی برتری حاصل کر لی گئی ہے، اس کے سوا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی سزا معافی جو ہے اس کا معاملہ اس طرح سے ہے۔ عمران خان صاحب اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ لوگ اس مذاکرات کے نتیجے میں جن کو کیسز ہی نہیں چلائے جا رہے، ناحق جیل میں ڈالا ہوا ہے، ان کی رہائی درکار ہے۔ تو عمران خان صاحب خود سے پہلے ان تمام لوگوں کے معاملے میں رہائی کی بات کر رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان اپنے کارکنوں کو پوچھتے تک نہیں ہے، تو وہ لوگ دیکھیں کہ جو لوگ باہر آئے
وہ تمام آج مینا خان آفریدی کے ساتھ نظر آ رہے تھے نعرے لگاتے ہوئے عمران خان کے حق میں. آپ نے دیکھا کہ کبھی ہوا ہو وہ لوگ جو گرفتار ہوئے ہوں اپنے لیڈر کے حق میں اس طرح سے نعرے لگا رہے ہوں, اس طرح سے بات کر رہے ہوں. ہم نے کیا دیکھا, وزیر اعظم بنایا گیا تھا شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم, اور وہ شاہد خاقان عباسی میاں نواز شریف پر یہ کہہ کر کہ آپ نے ووٹ کی عزت دو کا بیانیہ بیچ ڈالا, آپ نے حکومت حاصل کر لی, سب ختم کر دیا, وہ الگ ہو گیا. آپ نے جس شخص کو وزیر خزانہ بنایا تھا اپنے سمدھی کے بعد, وہ شخص الگ ہو گیا. تو یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں کہ عمران خان کی جماعت کے لوگ چھوڑ گئے تھے, یہ لوگ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف کو چھوڑ جانے والے کون ہیں. وہ جنہوں نے یہ کہا کہ یہ شخص جس نے سیاست میں 40 سال گزار دیے, یہ شخص جو 3 بار وزارت عظمیٰ کے منصب پر رہا, یہ شخص اپنے بیانیے پر قائم نہیں رہ سکا, اپنی بیٹی کے لیے, اپنے بھائی کے لیے, ان کے اقتدار کے لیے اس نے تمام کارکنوں کی جد و جہد, اپنا تمام سیاسی سفر بیچ دیا, اور اب ہم اس کے پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے. یہ میاں نواز شریف کی سیاسی جد و جہد کا خلاصہ ہے, اور اس کے نتیجے میں میاں نواز شریف آج جس عزت کے حقدار ہیں, وہ عزت میاں نواز شریف کو ہر طرف سے مل رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ یہ عزت اور دے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں, عمران خان صاحب کی جو درخواست تھی 8 فروری کے الیکشن پر جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست, یہ 7 رکنی بینچ, آئینی بینچ جو ہے, اس کی سماعت 7 جنوری کو کرنے جا رہا ہے. تو یہ سماعت ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں ویڈیو لنک کے ذریعے 2 بار عمران خان صاحب کی پیشی ہوئی تھی, اب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کی یہ درخواست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا ٹرائل آئینی بینچ 7 جنوری کو اس کی بھی سماعت کرے گا. میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں, دوبارہ میں بتانے پہ مجبور ہوں, یعنی سویلین کا, شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, ہم یہ فیصلہ کر دیں. آپ ٹرائل کیجئے, پھر اس کے بعد فیصلے مت سنائیے گا, آپ ٹرائل کیجئے. پھر اس کے بعد دوبارہ اسی عدالت نے قرار دیا کہ شہری کا فوجی عدالت میں ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں. آپ سزا سنا دیجئے, آپ نے ٹرائل کر لیا, آپ سزا سنا دیجئے. ہم ابھی یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ ہماری آئینی عدالت نے کیا ہے, جس کو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ آئینی عدالت جو ہے وہ ایک عدد مذاق ہے. اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی جماعت نے جو کیا زبردست کام تھا, اور اس کام کا, عمران خان صاحب کی اس پالیسی کا نتیجہ نکلا ہے. ہمارے ہاں موبائل فون کی اسمبلی کے یونٹس پاکستان میں قائم کیے گئے عمران خان صاحب کی حکومت کی موبائل فون پالیسی کے نتیجے میں. 2019 میں یہ منظور ہوئی تھی. 40,000 نوکریاں اس پالیسی کے نتیجے میں جو عمران خان صاحب کی تھی پیدا ہوئیں, اور پاکستان موبائل پیداوار میں مکمل طور پر خود کفیل ہو گیا. 37 کمپنیوں نے مقامی سطح پر موبائل فون بنانا شروع کیے. 2019 سے اب تک پاکستان میں 11 کروڑ 52 لاکھ موبائل تیار ہو چکے. یہ بتایا گیا ہے سینٹ کی کمیٹی برائے صنعت و پیداوار کو کہ عمران خان کی پالیسی کا یہ نتیجہ ہے. تو موبائل فون پاکستان میں جو کامنلی یوز ہونا شروع ہوئے لیٹ 90s سے, پھر ارلی 2000 میں یہ ہر ہاتھ میں نظر آنے لگے, مڈ 2000 میں پھر بالکل کامن ہو گئے, اور اس کے بعد لیٹ 2000 میں اسمارٹ فونز ہر ایک کے ہاتھ میں موجود تھے. اور پاکستان میں یہ پالیسی آئی کب؟ نہ مشرف کے دور میں, نہ نواز کے دور میں, نہ زرداری کے دور میں. یہ پالیسی آئی عمران خان کے دور میں 2019 میں, اور پاکستان 40,000 پلس نوکریاں, 37 یونٹس کے ذریعے موبائل فونز کی پروڈکشن, کروڑوں موبائل فون کی پروڈکشن, یہ پاکستان کر کے دکھا گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.